انہیں اپنی بہن بہت یاد آئی۔ وہ افسردہ ہو کر بولے، بیٹا میں نے اپنی بہن کو سسک سسک کر مرتے دیکھا ہے۔ وہ تم کو یاد کر کے اکثر بری طرح سے روتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا خدا مجھے میرے بچے سے ملا دے، میں اس کے بنا ایک زندہ لاش ہوں۔ ہم لوگ ان کو آنسو پوچھتے اور کہتے، بہن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے سال 2 سال اور آج جب میری بہن کی آنکھوں کا تارا ان کے سامنے آیا تو وہ من بھر کر تم کو پیار بھی نہ کر سکی۔ افسوس میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں نے ماموں کو گلے سے لگا لیا اور ان کو صبر کرنے کو کہا اور خود بری طرح رو پڑا۔ کاش میری ماں کچھ دن میرے ساتھ اور زندہ رہتی۔ برسوں بعد مجھے ماں کی گود نصیب ہوئی۔ میں نے تو سالوں ماں کے ہونے کے باوجود ان کی جدائی سہی ہے، اور جب خدا نے ہمیں ملایا تو میری ماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہہ کر میں بری طرح رونے لگا۔ اسی دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم دونوں کو دلاسا دیا اور حوصلہ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ صبر کریں، اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکیں۔ گھر میں قرآن خوانی چل رہی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کو دے دی، جس سے ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اب ماں کے آخری آرام گاہ میں لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ بھاری دل سے ماموں اور میں ان کو کاندھا دیتے ہوئے سسک پڑے اور قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جنازے کی نماز اور مرحوم ماں کی تدفین کے بعد میں دوبارہ اپنے والد صاحب کے گھر گیا۔ یہاں سے میں نے مزید اور پیسے لیے اور صبح ہوتے ہی میں پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا، کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا۔ لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا۔ میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے اس شخص کو ڈھونڈا جس کو کہ ماموں نے گھر بیچا تھا۔ اس کو میں نے اس کی رقم دی اور کہا کہ اب یہ گھر دوبارہ سے میرے ماموں جان کا ہے، اس لیے اب آپ اس گھر کا تقاضا نہ کریں۔ باقی کی رقم سے میں اپنی مرحوم امی جان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کروانے لگا، جس میں نے گاؤں میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ لوگوں کو بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا۔ اس کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے میں نے جگہ جگہ پینے کے پانی کے لیے کوٹر لگوائے اور ہینڈ پمپ کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اسی چودھری کے پاس پہنچا جنہوں نے ماں کے کفن کے لیے پیسے دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی سے میں نے دگنی قیمت پر اس کی زمین خریدی اور سارے گاؤں کا سیویج سسٹم بنوایا۔ چونکہ گاؤں کا راستہ کچا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہاں مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیوں کو سڑک میں تبدیل کرایا۔ پرانی مسجد کی چھت بارش کے وقت ٹپکتی تھی، اس کو صحیح کروایا۔ اس کے علاوہ اپنی ماں کے نام ایک نئی مسجد کی تعمیر کرائی تاکہ ان سے میری ماں کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔